السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 101 سے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں اتار دے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ وکیف اور کس طرح، کیوں کر، تکفرون تم کفر کرو گے، یہاں کفر سے مراد تفرقہ بازی ہے، وانتم اور حالانکہ تتلا پڑھی جاتی ہے، علیکم اوپر تمہارے، آیت اللہ اللہ کی آیات، وفیکم اور بیچ تمہارے ہے، رسولہ اس کا رسول۔ تو سامعین، اس آیت مبارکہ میں جنگ و جدل کو یا آپس کے لڑائی جھگڑے کو کفر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس جنگ و جدل کو، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا علاج بھی بتا رہی ہیں، اور وہ علاج کیا ہے کہ اللہ کی آیات کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اسی کے مطابق اپنے معاملات زندگیوں کو لے کر چلنا ہے، اور دوسرا ہے جو طریقہ وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اپنے معاملات کو حل کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، میں جنت میں اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی جھگڑے کو اللہ کے نام پر ختم کر دیا جائے اور اپنا حق کو چھوڑ دے، صرف اس لیے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنا گھر، اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو ضمانت کون دے رہے ہیں؟ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کو گھر دلانے کی ضمانت دے رہی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو آگے کے حصے میں جو ایک شرط نظر آ رہی ہے وہ ہے صراط مستقیم پر چلنے، اور ہدایت پانے کی شرط کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ تو سامعین، گویا صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے بھی جو شرط ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے۔ جب کہیں جا کے ہمیں رب ملتا ہے، ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی تو ایک دعا مانگی تھی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ پانے کے لیے ہم اللہ سے التجا کریں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب راستہ کس کا ہم نے مانگا تھا وہاں پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر تیرا انعام ہے ان کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت وہی بات جہاں فرما رہے ہیں کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اللہ کی آیات کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اسی کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ سے تو ایمان کے مکمل ہونے کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب ہمارا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من احب للہ و ابغاد للہ و اعطى للہ و مانع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے عطا کیا، یعنی کسی کو دیا بھی تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا، اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر دیا۔ تو سامعین، یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جس کا اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرتا ہے، تو پھر اس کی جزا بھی اللہ رب العزت نے بہت عظیم رکھی ہے، اسی کو صراط مستقیم ملتا ہے اور اسی سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، ہدایت کی جا رہی ہے، لیکن تقوی بھی ایسے کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا کرنا ہے۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنے کا حق کیا ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، بہت کم ہے جو اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد بھلائی نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ حق تقاتہ جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی کیفیت وقتی نہ ہو۔ مثلا رمضان المبارک میں ہر مسلمان جو ہے وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کے کام کے مطابق سارے کام کرتا ہے۔ لیکن جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے یا حج عمرے سے لوگ واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی معاملات زندگی میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہ اس تقوی جو ہے وہ کہیں پیچھے کو رہ جاتا ہے۔ تو سامعین، تقوی کے درجات ہیں، ادنا درجہ، درمیانہ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ادنا درجہ کیا ہے کہ برائی کو برا سمجھنا، دل سے برا سمجھنا، اور اس ڈر سے نیک کام کرنا کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، یہ ایک ادنا درجہ ہے تقوی کا۔ پھر درمیانہ درجہ میں یہ آتا ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے تعلق ہی ختم کر دینا، ہر اس چیز سے بچنا جو دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اپنی زندگی کا ہر معاملات جو ہے وہ تمام معاملات زندگی جو ہے وہ لوگ اعلیٰ درجے کے تقوی کے مطابق گزارتے ہیں، کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں جو ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم مرنا الا وانتم مگر ہو تم مسلمون، مسلمان ہو۔ یا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کوئی اور نام نہیں دیا، کہ کسی اور فرقے کا نام نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کو مسلمون کہہ کر مخاطب کیا کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح اپنی زندگی گزارو کہ جب تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جہنم سے الگ ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، کہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس سے مطلب یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے جو مقام دیں، جو عزت دیں، میرے ساتھ جو معاملات کریں، تو سب سے پہلے اس کو لوگوں کے ساتھ وہ معاملات کرنے پڑیں گے، تب کہیں جا کر وہ جہنم سے بچ سکے گا اور جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے پتہ چلتا ہے کہ جس حالت میں ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، یا جس طرح ہم اپنی شب و روز گزار رہے ہیں، اسی حالت میں انسان کو موت آتی ہے، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور اسی حالت میں ہی حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میں لوگوں کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیا اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی اطاعت کے لیے کر رہا ہوں۔ کیونکہ انسان کو اپنی موت کا وقت پتہ نہیں ہے، کب کہاں اور کس حالت میں آ جائے کسی کو نہیں معلوم، یہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔
لہٰذا ہمیں اپنا ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ اگر اس کام کے دوران ہمیں موت بھی آ جائے تو ہم مسلمان ہی مریں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ جیسی ہمارا معاملات ہوں گے، جیسی ہماری زندگی ہوگی، اسی حالت میں ہی موت آتی ہے، اسی حالت میں موت آئے گی۔ ہم سب سجدے کی موت مرنا پسند کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں مرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات جو ہے وہ اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ تو سامعین، ہمیں جو اس بات کی ضرورت ہے وہ اپنے معاملات زندگی جو ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور جب ہم مریں تو مسلمان ہی ہوں۔ سامعین، موت کے وقت ابلیس آ کر انسان کو بہکاتا ہے کہ تم تو کہتے تھے میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اگر ایسا ہوتا تو تم کو موت کے وقت تکلیف کیوں ہوتی؟ تو انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت بھی کہ امتحان میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا ہے، اور اب اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو سامعین، یہ اسی وقت ہی ممکن ہوگا جب دنیا میں ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، اور ہم ہر معاملے میں اپنے رب پر خوب جو ہے وہ بھروسہ کرنے والے ہوں، اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے معاملات جو ہے اللہ اور کے احکام کے مطابق اور سنتوں کے مطابق حل کرنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ جب ہم مریں تو مسلمان ہی مریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔